الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین و ناظرین، یہ آیت سورہ بقرہ کی 21ویں آیت ہے، اور اس میں پہلا وہ عالمگیر خطاب ربانی ہے جو پوری انسانیت کے نام ہے۔ اس کا ترجمہ ہم پچھلی مجلس میں بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ادریس صاحب یوں فرماتے ہیں: اے لوگو، اگر واقعی تم انسان ہو اور اپنی انسانیت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، یعنی تمہاری انسانیت تمہارے اندر باقی رہے، تو جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا حکم یہ ہے، کیا؟ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تمہارے اصول کو، آباء و اجداد کو پیدا کیا، بلکہ پردہ عدم سے نکالا۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو وجود کی نعمت سے، وجود کی خلعت سے نوازا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے احسن، سب سے حسین اس کی مخلوق میں اسے بنایا۔ پھر فرمایا: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک، تمہیں پیدا کیا، فسواک، برابر کیا، فعدلک، پھر تمہیں متوازن بنایا۔ یعنی انسان کتنا بھی دور اپنے رب سے ہو جائے، کتنا بھی جاہل اور مادیت میں کھب جائے، اگر وہ ذرا سا غور کرے اس چیز میں، کس میں؟ وفی انفسکم، اپنی ذات میں تھوڑی سی بصیرت اور تھوڑا سا تأمل کرے تو اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رب کون ہے۔ تو اللہ نے تمہیں اس خلق سے نوازا، اس نعمت سے مشرف فرمایا، اور تمہاری خلقت کو سب سے حسین و جمیل بنایا۔ تو تم اگر اس میں غور کرو تو تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم لمحہ بلمحہ اس رب کے محتاج ہو، کبھی بھی تمہیں اس سے استغنا نہیں حاصل ہوگا۔ اب عبادت پر بھی ہم نے پہلے بات کی، تو مولانا ادریس صاحب نے بھی عبادت کا مفہوم عام ذکر کیا، حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی، پہلے سابقین عرب مفسرین سے ان حضرات نے لیا۔ پہلے بھی ہم نے اپنے استاد گرامی کا ایک قول نقل کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی، اپنی درماندگی اور اللہ کے عزیز اور ذوالجلال ہونے کو سوچے، اپنی ذلت و خواری اور اس کا قادر مطلق ہونا سوچے کہ میں کچھ بھی نہیں، کسی چیز پہ میری قدرت نہیں، اپنے نفس پہ بھی نہیں،
بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی وہ مجھے دیتا ہے، بھوک لگ جائے تو بھوک کی خواہش بھی وہ پیدا کرتا ہے، پھر بھوک کو دور بھی وہ کرتا ہے، پیاس لگ جائے تو پیاس کی خواہش بھی وہ پیدا کرتا ہے، اتنا عاجزہ بندہ، پھر پانی سے اس پیاس کو دور بھی وہ کرتا ہے، اور پانی کا بندوبست بھی زمین سے یا آسمان سے وہ کرتا ہے۔ دیکھیں کسی لحظہ بھی محتاج نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا، ایک پہلا حکم اللہ کا پوری انسانیت کو ہے کہ اگر تم انسان بننا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہم نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ انتہائی اس اجلال تعظیم معبود کے لیے، اور انتہائی ذلت و تواضع اور عاجزی اور انکساری عابد کے لیے، بندے کے لیے۔ تو غایت محبت، نہایت تعظیم اور انتہائی تذلل، تواضع اور عاجزی، یہ ہے اصل بات۔ ویسے تو لوگ دوسروں کی بھی عزت کرتے ہیں، بچہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، عام آدمی اپنے سے بڑے جو عہدے دار ہیں ان کی عزت کرتا ہے، ایسے ہی ایک ملازم اپنے سید کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ عبادت نہیں کہلاتی، مطلقاً محبت نہیں، مطلقاً کسی کی عظمت نہیں، مطلقاً کسی کے سامنے تواضع، یہ بات نہیں، بلکہ تذلل کا آخری درجہ، تعظیم کا آخری درجہ اور محبت کا آخری درجہ، یہ ہے اصل چیز۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر اور کاروبار، اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو پھر تم فکر کرو اپنے ایمان کی۔ تو انتہائی محبت، انتہائی تعظیم اور انتہائی عظمت، یہ ہے اصل بات۔ عام محبت، عام تعظیم، عام دوسرے کا احترام، یہ بات نہیں۔ اور ایاک نعبد، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ انتہائی محبت، انتہائی تعظیم اور آخری درجہ اجلال کا یہ صرف ہم اللہ کو دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے بھی وہ دل میں اعتقاد رکھے کہ فلاں شخص میرا حاجت روا ہے، فلاں میری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، اور فلاں مجھے شفا دے سکتا ہے، فلاں مجھے رزق دے سکتا ہے، فلاں عالم الغیب ہے، وہ میرے تمام امور کا ادراک رکھتا ہے، یاد رکھیں یہ کہنا کھلا شرک ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو توحید اللہ نے سکھائی، تو اسی کے لیے یہاں عبادت کا حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جس کے لیے تم نے آخری درجے کی محبت اور آخری درجے کی اطاعت اور آخری درجے کی تعظیم اختیار کرنی ہے۔ ویسے تو ہر آدمی محترم ہے، ہمیں دوسروں کا اکرام اور اعزاز کرنا چاہیے، مگر یہ صفات کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ صرف وہ ذات گرامی جو میری ہر حال میں حاجت روا، ہر حال میں مشکل کشا، اور میرے ظاہر اور باطن کے امور کو جاننے والی، عالم الغیب والشہادہ، تو یہ ذات ہے اللہ کی۔ اور اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ تم عبادت کرو کس کی؟ ربکم۔ اب لفظ رب کا بھی اختیار فرمایا، اس کی حکمت بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا عبادت یہ ہے کہ پوری طاقت،
یہ مفتی شفیع صاحب نے بہت خوبصورت بات لکھی روح البیان کے حوالے سے. پوری طاقت، مکمل فرما برداری، یہ لفظ یاد رکھیں. دونوں انتہائی خوبصورت لفظ ہیں صاحب روح البیان کے، جنہیں حضرت مفتی صاحب نے لکھے کہ انسان اپنی پوری قوت اس ذات کی مکمل فرما برداری میں صرف کر دے. یہ ہے عبادت. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت نصیب فرمائے اور ایسا اللہ سے تعلق نصیب فرمائے. اب دیکھیں اس تعلق کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ تعلق کیوں رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ربکم، دیکھو تم ہر حال میں اللہ کی تربیت کے محتاج ہو، جیسے ہم نے اشارہ کیا. تو جب اس ذات سے تمہیں کسی حالت میں بھی استغنا نہیں تو وہی ذات تمہاری عبادت کی مستحق ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں اللہ کے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے حضور سے پہلے حضور تک، اور پھر پوری انسانیت کی خلقت کے مقصد کو قرآن نے بھی بیان کیا. کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ پوری خلقت کا باعث صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے عابد بن جائیں، عبادت ہی. اور اللہ کے تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، ان کی دعوت کن الفاظ سے تھی؟ حضرت نوح کا دیکھ لیں، حضرت ہود کا دیکھ لیں، صالح کا دیکھ لیں، شعیب کا دیکھ لیں، سب کی ایک ہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ. میں نے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ بیان کر دیا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. تو یہ ہے عبادت کا مفہوم عام. اور پھر جب رب کا لفظ بولا تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ گویا دعوی کی دلیل بھی اللہ نے بیان کر دی کہ تمہیں کیوں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس سے پہلے تم پہ احسانات کر چکا ہے. اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر بندہ پوری عبادت کر لے تو چونکہ یہ عبادت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا ممنون ہے، اس پہ پہلے احسانات ہو چکے، تو اس عبادت کے بدلے میں اگر اللہ اسے کچھ بھی نہ عطا کرے تو تب بھی بندے کا کوئی حق نہیں. یہ ہے کمال بندگی کہ ہم مکمل عبادت پوری طاقت کے ساتھ کر کے پھر بھی یہ سمجھیں کہ اے اللہ ہماری عبادت کچھ نہیں، بلکہ یہ تو صرف اس لیے ہم نے کی کہ تو ہمارا رب ہے. تو جب ہم پہلے ہی تیرے ممنون ہیں تو ہم اپنے اعمال سے تو اس سے کیا بدلہ مانگے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ جس عمل کا اللہ نے تمہیں مکلف بنایا ہے یہ تو اللہ کا حق تھا جو تم نے ادا کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے گویا کہ اسلام پہ، پیغمبر اسلام پہ اور اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ پہ احسان نہ جتائیں بلکہ اللہ کا ان پہ احسان ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی. تو ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ راستہ کھول دے، اور ایک معنی یہ ہے کہ راستے سے منزل تک پہنچا دے. تو راستہ بیان کرنا، حق کو وعدے کرنا، یہ قرآن کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، اور یہ ہر داعی اور ہادی کا کام ہے. راستے کو کھول کے بیان کرنا، مگر اس کو قبول کرنا اور پھر منزل تک پہنچانا، یہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ہدایت کی دعا کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
کہ جو سب سے مضبوط اور سب سے سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی اگر کوئی شخص ہدایت حاصل نہ کرے، یضل بھی کثیرا ویہدی بکثیرا، کہ اللہ بہت سوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، اس سے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، کیونکہ منزل تک پہنچانا اس معنی میں ہدایت صرف اللہ کا کام ہے۔ نبی بھی ہادی ہے، راستہ بیان کرتا ہے، قرآن بھی ہادی ہے، راستے کو واضح کرتا ہے۔ ہر داعی اور ہر عالم اور ہر مسلمان جب بیان کرتا ہے حق کو تو وہ بھی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے آج کی اس مجلس میں اس آیت میں دوبارہ تأمل کی دعوت دی ہے آپ کو، اس لیے کہ اس میں دعویٰ ہے، حکم ہے، امر ہے اللہ کا، پھر اس کی دلیل بھی ہے۔ حکم کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کے مفہوم عام ہم بیان کر چکے، اور اس کا کیوں عبادت کرو؟ ربکم، وہ تمہارا مربی ہے، وہ محسن ہے، وہ تمہارے اوپر اس کے انعامات ہیں، عدم سے وجود میں لایا، پھر خوبصورت شکل و صورت بنائی، پھر دنیا میں اسباب پیدا کیے، آسمان کو اوپر سے اور زمین کو نیچے سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ سخر لکم اللیل والنہار، تمہارے ہی کام میں لگے ہوئے ہیں دن اور رات، شمس اور قمر، دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے، یعنی تمہارے لیے خدمت میں اللہ نے لگا دی۔ یہ ہے دلیل اس بات کی، اور آگے نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ سارا کا سارا سلسلہ ہدایت اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس پہ لعلکم، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، کچھ عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس ارشاد کی شرح یوں ہے یا تفسیر یوں ہے کہ جیسے ایک بادشاہ اپنی کسی ملازم یا عہدے پر شخص کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو کچھ عجب نہیں کہ ہم آپ کا مرتبہ بڑھا دیں۔ یہ ہے مطلب اللہ کا، وہ ملک الملوک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے بندو، اگر تم نے بندگی اختیار کر لی تو تم مقام تقوی پہ فائز ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس آیت میں کچھ ضروری چیزیں تھیں جو ہم نے بیان کر دی۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ جو اللہ نے اس کے بعد بیان فرمایا ہے، یہاں پر صرف لفظ رب کی بات کی، اور اگلی آیات میں کچھ اور چیزیں بھی بیان کی، اور ربوبیت میں اللہ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا اور تمہاری ضرورتیں پوری کی، تمہارے اصول کو، آباء و اجداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ان کی بھی وہی ضرورتیں پیدا کرتا۔ اگر انسان اس عمل میں سوچ لے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ لعلکم تتقون، فائدہ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور تقوی یہ ہے، عبادت تو یہ ہے کہ اس کی مکمل فرما برداری کی جائے، اور تقوی یہ ہے کہ اس کے ہر نافرمانی سے مکمل طور پہ اجتناب کیا جائے۔ اللہ ہمیں کامل عبادت کرنے والا اور مکمل تقوی اختیار کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ